دوستوں میں ہوں ذوالقرنین احمد دی مرر آف ڈیز میں آپ کا استقبال ہے۔ آئیے ایک اہم خبر پر نظر ڈالتے ہیں۔ پیگاسس اسپائی ویئر کے انکشاف نے بھاجپا حکومت کی کلئی کھول کر رکھ دی ہے۔ پیگاسس اسپائی ویئر کے ذریعے میڈیا اداروں کے افراد، سماجی کارکنان، اپوزیشن لیڈرز، خود مرکزی حکومت کے 2 منتری اور سپریم کورٹ کے جج جیسے افراد کی مرکزی حکومت نگرانی کر کے انسانی آزادی، حقوق اور جمہوریت کا گلا گھونٹ رہی ہے۔ ایک انٹرنیشنل جوائنٹ رپورٹنگ پروجیکٹ نے یہ دکھایا ہے کہ ہندوستان سمیت دنیا بھر کی کئی حکومتیں دہشت گردی کی حد تک سرویلنس کے طریقے کا استعمال اس طرح سے کر رہی ہے جس کا قومی سلامتی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ جاسوسی سافٹ ویئر کے ذریعے صحافیوں، انسانی حقوق کے کارکنوں اور کاروباری شخصیات کے فون ہیک کرنے کا انکشاف عالمی سطح پر 17 میڈیا پارٹنر کی تحقیقات کے بعد ہوا ہے۔ تحقیقات کے دوران دنیا کے مختلف ممالک میں شہریوں کے 50,000 اسمارٹ فون کی نگرانی کرنے کا انکشاف ہوا ہے، جن میں کئی ایسے اسمارٹ فون بھی تھے جو صحافیوں، انسانی حقوق کے سرگرم کارکنوں اور بڑے کاروباری شخصیات کے زیر استعمال تھے۔ ان میں سے 2 فون ان 2 خواتین کے بھی زیر استعمال تھے جو مقتول سعودی صحافی جمال خشوگی کی قریبی ساتھی تھی۔ بھارت میں کئی اہم شخصیات کے فون ہیک ہونے کا انکشاف۔ پریس کی آزادی کو کنٹرول کرنے والے 37 ممالک کے سربراہوں کی فہرست میں نریندر مودی کا نام شامل۔ اس سے قبل ایک رپورٹ میں یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز نے پریس کی آزادی کو کنٹرول کرنے والے 37 ممالک کے سربراہوں اور قائدین کی فہرست جاری کی ہے، جس میں شمالی کوریا کے کم جونگ ان اور پاکستان کے عمران خان کے ساتھ وزیر اعظم نریندر مودی کا نام شامل ہے۔ رپورٹ کے مطابق یہ سب وہ ہے جو سینسرشپ کا میکانزم بنا کر پریس کی آزادی کو رونتے ہیں، صحافیوں کو منمانے ڈھنگ سے جیل میں ڈالتے ہیں اور ان کے خلاف تشدد کو ہوا دیتے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی ان 37 ممالک کے سربراہوں یا حکومت کے قائد کی فہرست میں شامل ہو گئے ہیں جنہیں عالمی ادارے رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز نے پریس کی آزادی کو کنٹرول کرنے والے پریڈیٹرز کے طور پر پہچانا ہے۔ مودی کے اس فہرست میں داخلے سے پتہ چلتا ہے کہ کیسے میڈیا کی وسیع تر سلطنت کے مالک ارب پتی تاجروں کے ساتھ ان کے قریبی تعلقات نے ان کے انتہائی تقسیم کاری اور توہین آمیز خطابات کے مسلسل کوریج کی توسط سے ان کی قوم پرست پاپولسٹ نظریے کو پھیلانے میں مدد کی ہے۔ RSF کے 2021 کے ورلڈ پریس فریڈم انڈیکس میں ہندوستان 180 ممالک میں سے 142ویں نمبر پر ہے۔ RSF دنیا کا سب سے بڑا NGO ہے جو میڈیا کی آزادی کو تحفظ فراہم کرنے میں مہارت رکھتا ہے، جسے باخبر رہنے اور دوسروں کو باخبر کرنے کا ایک بنیادی انسانی حق مانا جاتا ہے۔ اتوار کو نئی دہلی میں ایک ڈیجیٹل نیوز پلیٹ فارم دی وائر کی جانب سے جاری کی جانے والی رپورٹ کے مطابق بھارت کے 300 موبائل فون نمبر کو ہدف بنایا گیا، جن میں موجودہ مودی حکومت کے 2 وزراء، 3 اپوزیشن رہنما، ایک آئینی اتھارٹی، متعدد کاروباری شخصیات اور 40 صحافیوں کے نمبر شامل ہیں۔ بھارت کی اپوزیشن جماعتوں نے اس معاملے کو انتہائی سنگین قرار دیتے ہوئے اسے آئینی حقوق اور شہریوں کی پرائیویسی پر حملہ قرار دیا ہے۔ اس وقت جبکہ پارلیمنٹ کے مانسون اجلاس کا آغاز ہو گیا ہے، متعدد اپوزیشن اراکین نے اس معاملے پر پارلیمنٹ میں بحث کرانے کا نوٹس دیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت اس معاملے پر جواب دے، لیکن مرکزی حکومت نے پیگاسس اسپائی ویئر کے تعلق سے شائع رپورٹ کو بے بنیاد قرار دیا، جبکہ اسرائیل کمپنی NSO گروپ کے مطابق یہ خفیہ تفتیشی پروجیکٹ سروس صرف مخصوص حکومتوں کو دی جاتی ہے۔ دی وائر اور 16 میڈیا پارٹنرز کی ایک تفتیش کے مطابق اسرائیل کی ایک سرویلنس تکنیکی کمپنی کے کئی سرکاری کلائنٹس کی دلچسپی والے ایسے لوگوں کے ہزاروں ٹیلی فون نمبروں کی لیک ہوئی ایک فہرست میں 300 مصدقہ ہندوستانی نمبر ہے، جنہیں وزیروں، اپوزیشن رہنماؤں، صحافیوں، عدلیہ سے وابستہ لوگوں، کاروباری، سرکاری افسروں، کارکنوں وغیرہ کے ذریعے استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ اس پروجیکٹ کے حصے کے طور پر ان نمبروں سے جڑے فون کے ایک چھوٹے سے حصے پر کی گئی فورنسک جانچ دکھاتی ہے کہ پیگاسس اسپائی ویئر کے ذریعے 37 فون کو نشانہ بنایا گیا تھا، جن میں سے 10 ہندوستانی فون کا تکنیکی تجزیہ کیے بنا فیصلہ کن طور پر یہ بتانا ممکن نہیں کہ اس پر صرف حملے کی کوشش ہوئی یا کامیابی کے ساتھ اس سے چھیڑ چھاڑ کی گئی ہے۔ دنیا بھر میں پیگاسس کی فروخت کرنے والی اسرائیلی کمپنی NSO گروپ کا کہنا ہے کہ اس کے کلائنٹ مصدقہ سرکاروں تک محدود ہے، حالانکہ یہ اپنے کلائنٹ کی پہچان کرنے سے انکار کرتا ہے، لیکن اس کا اس ہفتے دہرایا گیا دعویٰ اس کا امکان کو خارج کرتا ہے کہ ہندوستان میں یا بیرون ملک کوئی نجی ادارہ اس دراندازی کے لیے ذمہ دار ہو سکتا ہے، جس کی تصدیق دی وائر اور اس کے آؤٹ لیٹس نے کی ہے۔ لیک ڈیٹا بیس پیرس واقع غیر منافع بخش میڈیا اور ادارے فاربیڈن اسٹوریز اور ایمنسٹی انٹرنیشنل کے ذریعے حاصل کیا گیا اور اسے دی وائر، لیموند، دی گارڈین، واشنگٹن پوسٹ، سینٹ ڈوئچ زائٹنگ اور 10 دیگر میگزین عربی لبنانی نیوز اداروں کے ساتھ پیگاسس پروجیکٹ نام کی ایک مشترکہ تحقیقات کے حصے کے طور پر ساجھا کیا گیا۔
فہرست میں پہچان کیے گئے نمبروں کا اکثر حصہ جغرافیائی طور پر 10 ممالک کے گروپوں ہندوستان، آذربائیجان، بحرین، قزاقستان، میکسیکو، موروکو، روانڈا، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات میں مرکوز تھا۔ یونیورسٹی آف ٹورنٹو میں واقع ڈیجیٹل سرویلنس تحقیقی ادارے سٹیزن لیب، جس نے 2019 میں NSO گروپ کے خلاف واٹس ایپ کے قانونی مقدمے کی زمین تیار کی تھی، ماہرین کا کہنا ہے کہ ان سبھی ممالک میں 2018 میں پیگاسس کے متحرک آپریٹرز تھے۔ جاسوسی کے لیے استعمال ہونے والا سافٹ ویئر پیگاسس کیا ہے؟ نظر ڈالتے ہیں کہ یہ پیگاسس اسپائی ویئر کیا ہے۔ سافٹ ویئر پیگاسس ایک انتہائی چالاک جاسوسی پروگرام ہے جسے اسرائیلی کمپنی NSO گروپ نے تخلیق کیا ہے۔ یہ کمپنی کیو سائبر ٹیکنالوجیز کے نام سے بھی جانی جاتی ہے۔ پیگاسس موبائل فون سے تمام ڈیٹا نکال کر اپنی جانب منتقل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ماہرین کا ماننا ہے کہ یہ اب تک کے کامیاب جاسوسی پروگرام میں سے ایک ہے۔ پیگاسس فون کال ریکارڈ کر سکتا ہے۔ یہ موبائل فون سے ڈیٹا کو کاپی کر کے انہیں آگے بھیج سکتا ہے، یہاں تک کہ یہ آپ کے موبائل کیمرے سے آپ کی ویڈیو یا تصویر بھی بنا اجازت کے لے سکتا ہے۔ پیگاسس دنیا میں زیادہ استعمال ہونے والے موبائل آپریٹنگ سسٹم اینڈرائیڈ اور ایپل کے iOS کو نشانہ بناتا رہا ہے۔ محققین کا کہنا ہے کہ یہ سافٹ ویئر اتنا جدید ہے کہ صارف سے رابطے کیے بغیر زیرو کلک کا طریقہ کار استعمال کرتے ہوئے جاسوسی کر سکتا ہے۔ جیسے ہی یہ اسپائی ویئر موبائل فون میں انسٹال ہوتا ہے تو یہ فون کا نجی ڈاٹا بشمول اس کے پاسورڈ، اس کی کال، اس کے ٹیکسٹ میسج اور اس کی ای میل تک رسائی حاصل کر لیتا ہے۔ یہ خطرناک جاسوسی سافٹ ویئر ایک اسمارٹ فون کو جاسوسی کے پورے نظام میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اس پروگرام کو اس طرح سے تیار کیا گیا ہے کہ اس کی شناخت نہ ہو سکے اور اس کی سرگرمی خفیہ رہے۔ اس کی مدد سے موبائل فون کے فورینسک تجزیے کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے۔ یہ اینٹی سافٹ ویئر سے بھی بچ سکتا ہے۔ پیگاسس موبائل فون میں چلنے کے لیے کم سے کم بینڈویڈتھ استعمال کرتا ہے تاکہ موبائل فون استعمال کرنے والے کو کسی قسم کا شک نہ گزرے۔ 2019 میں واٹس ایپ نے ایک چونکانے والا انکشاف کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہندوستان میں عام انتخابات کے دوران صحافیوں اور ہیومن رائٹس کارکنوں پر نگرانی کے لیے اسرائیل کے اسپائی ویئر پیگاسس کا استعمال کیا گیا تھا۔ ہمارے چینل کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اینڈ سبسکرائب کیجیے۔